اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. تحصیل و ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے میاں محمد فرید صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ خودکشی حرام موت ہے، خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے. اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرے. جناب میاں محمد فرید صاحب و سامعین گرامی، کسی بھی شخص کا اپنے آپ کو قصداً ہلاک کرنے کا عمل خودکشی کہلاتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں بھی خودکشی کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ خودکشی حرام موت ہے جو کہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت جس کا کوئی بدل نہیں، جو جانے کے بعد واپس نہیں آتی. انسان یہ نعمت اپنی محنت، قابلیت و لیاقت اور قد و کاوش سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ زندگی کائنات کے رب کا عطیہ ہے. ہر انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہوتی ہے، جس میں خیانت کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا، خود اس انسان کو بھی. اس وجہ سے خودکشی یعنی اپنے آپ کو خود ہی مارنا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اسلام میں حرام ہے، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے. خودکشی کو حلال اور جائز سمجھ کر کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے اگر کوئی خودکشی کر لے تو وہ چونکہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، البتہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لہٰذا اس کو کافر سمجھ کر اس کے جنازے کو ترک نہیں کیا جائے گا. خودکشی کو اسلام میں بہت زیادہ قابل نفرت جرم اور گناہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ایک تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا، یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے. دوسری بات، یہ جان آپ کی اپنی ملکیت نہیں، اللہ کی پیدا کردہ ایک جان ہے. اب کسی کی بھی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عام قاتل کے بارے میں پھر بھی یہ امکان رہتا ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، اور وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مقتول کے ورثاء سے دیت، صلح یا راضی نامہ کی صورت میں اپنا جرم معاف کروا لے، یا قصاص میں اسے قتل کیا جائے اور اس کے جرم کی تلافی ہو جائے. جبکہ خودکشی کرنے والے کے اوپر یہ سارے امکانی دروازے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی پیدا کردہ ایک جان یعنی خود اس کی اپنی جان کا خاتمہ کرتا ہے، اور پھر اسے توبہ و تلافی کا موقع بھی نہیں ملتا. یہ اس لیے بھی بہت بڑا جرم اور حرام کام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر اور فیصلوں پر انسان کی طرف سے ایک عدم اطمینان اور اعتراض کی صورت پائی جاتی ہے. گویا کہ وہ خدا پر اعتراض اور اللہ کی دین اور تقسیم پر شکوہ کناں ہو کر اپنی جان کا خاتمہ کرتا ہے. موجودہ دور میں خودکشی کی سب سے بڑی وجہ معاشی بدحالی اور مہنگائی بھی ہے. لوگوں کے اندر قناعت کا فقدان بھی ایک سبب ہے. ماہرین کے مطابق تنہائی، چڑچڑاپن، شرمندگی اور منشیات کا استعمال بھی اہم اسباب میں سے ہے. نشہ آور اشیاء کا استعمال اور ایسی باتیں جو شرمندگی یا تکلیف کا باعث بنے انسان کو ذہنی بیماریوں کی طرف دھکیلتی ہے. زیادہ تر لوگ دماغی توازن اور اس ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. عدل و انصاف کے حصول میں تاخیر یا ناانصافی کا شکار ہونا بھی اہم ترین اسباب میں سے ایک ہے.
بہرحال یہ انتہا پسندی اور عدم اعتدال کے اظہار کی ایک بدترین عملی صورت ہے کہ لوگ اب معمولی باتوں پر جن کا بہت آسان حل اور ڈھونڈا جا خودکشیاں کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اسلام ایسے اقدام کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ رہی بات خودکشی کرنے والے کے نماز جنازہ کا حکم، تو اس عرض کرنا چاہتا ہوں گناہگار اور مجرم ضرور ہے مگر کافر نہیں ہے، لہٰذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جب کوئی شخص خودکشی کر لے تو اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور شرعی طریقے پر اس کی تدفین بھی ہوگی۔ البتہ علماء کرام یہاں ایک حکمت کی بات ذکر کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں پیشوا، لیڈر اور مقتدی سمجھے جانے والے لوگ یا ممتاز دینی اور سماجی حیثیت کے حامل لوگ شریک نہ ہو تو بہتر ہے، تاکہ باقی لوگوں کے دلوں میں اس فعل سے نفرت پیدا کیا جا سکے اور لوگوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ یہ بزرگ ہستیاں یا یہ بڑی شخصیات اس لیے اس کے جنازے سے غیر حاضر ہے کہ اس نے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جرم سمجھے جانے والے کام کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی مقصد کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی اسلام کے ذرعی اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر اسلام اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے مولا کریم، ہمارے پھلوں کی پیداوار میں برکت عطا فرما دے، ہمارے لیے ہمارے شہروں میں برکت عطا فرما دے اور ہمارے غلہ ناپنے والے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں دین دنیا کے معاملات میں صبر اور شکر کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے عزیز بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے وطن پیارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔